قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. جب تم اسی کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو، پھر تمہاری عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہے. جب پہنچ جاتی ہے تمہاری اس تک صدائیں تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے. اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں. اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے. اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی تو ہوتی ہے. پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں. تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے. اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے. اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا. کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں. تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے. جو تم کر نہیں سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں. پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو، دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے. اللہ نے کہا ہے ہر تاخیر کے بعد خیر ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی. اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تمہاری. تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو. اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے. اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو. اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو. ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو. بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہے. قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں. اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا، تمہیں مل کر ہی رہے گا. پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا. اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے،
جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ ہر چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو سکے گا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیں۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اسے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے
تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا؟ تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو، جو دعا تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی بے حد پیاری ہوگی۔ تبھی تو وہ اس دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نکلنے نہیں دے رہا، تبھی تو اس دعا کو تم سجدوں میں رو رو کر مانگتے ہو۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے، اور یقین جانو اللہ پر، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لے، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے، وہ تمہیں سمجھا دیتا ہے کہ ناممکنات تک پہنچ کر ہی تم ممکنات پر پہنچ پاتے ہو۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمیں پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔
کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے، وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تمہارا رب تمہارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا بے بس نہیں چھوڑتا، کچھ لیتا ہے تو اس سے بہترین دیتا ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں کچھ لاتا ہے تو ایک مصلحت کے تحت۔ تو کیا پھر تم اپنے رب سے زیادہ جانتے ہو؟ نہیں نا؟ تو اپنے رب پر یقین رکھو اور ہر فیصلے میں اس سے مدد مانگو۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں، کچھ یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں آری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں
جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جو مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا یہ رب کا معجزہ نہیں؟ میرا رب بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یوسف کا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دیکھ کر ہی رہتا ہے۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شاہ رگ سے بھی قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف،
مانگو اس سے، اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری آ سکتی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہوگا۔ وہ جب تمہیں خطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھاگ گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔
وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس رب نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار اور مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر وہ چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتے اللہ بھی پھر ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔
جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کر لینے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ گزرے ہوئے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا ہی رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری عین رضا کے مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گر گرانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو،
بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار نہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو اداس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو رک جاؤ۔ اللہ راضی ہوگا، اور جب تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا بدلتا ہوا نصیب دیکھو گے، تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بھا جائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے لیے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی، تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گما بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔